چرچا سنا تو میں نے خواہش کی کہ میں اس شخصیت سے ملوں کہ ان کی زندگی کا معمول کیا ہے اور ان کی زندگی کا معمول دیکھوں۔ تو وہ ملاقات کی غرض سے امام ابو حنیفہ کے پاس آ گیا۔ امام ابو حنیفہ کو بتایا نہیں کہ میں کس غرض سے آیا ہوں، صرف آپ کا معمول جو تھا وہ دیکھنا تھا۔ وہ شخص لکھتا ہے کہ جب میں امام ابو حنیفہ کے پاس آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ صبح سے شام تک، ظہر تک درس و تدریس کے سلسلے میں ان کا سلسلہ ہے۔ لوگ آتے ہیں ان کے پاس، پڑھتے ہیں، مسائل سنتے ہیں، پھر نماز ادا ہوتی ہے، پھر وہی معمول ہے، درمیان میں جو نماز کا وقت ہے یا کھانے کا وقت ہے۔ تو جب رات ہو جاتی ہے تو امام ابو حنیفہ جو دن کو ایک دستار پہنے ہوئے، ایک جبہ پہنے ہوئے، جب رات کا میں نے ماحول ان کا دیکھا تو سارے لوگ جب چلے گئے تو وہ اپنے گھر سے واپس آتے ہیں تو اسی مسجد میں، اسی مقام پر جہاں وہ دن کو لوگوں کو علم پڑھاتے ہیں، اسی مقام پہ آ گئے اور پھر وہ مسجد کی ایک سائڈ پہ عبادت کرتے ہیں۔ تو ساری رات گزر جاتی ہے، میں چھپ چھپ کے دیکھ رہا ہوں، ساری رات گزر گئی، سحر کا ٹائم آ جاتا ہے۔ تو میں نے محسوس کیا اور میں نے سوچا کہ یہ شاید ان کے ایک دن کا معمول ہے، یہ شاید آج ہی ایسا کر رہے ہیں۔ لیکن وہ دوسرا دن بھی دیکھتا ہے، پھر بھی یہی معمول ہے، پھر تیسرا دن بھی دیکھتا ہے، پھر بھی یہی معمول ہے۔ وہ شخص لکھتا ہے کہ جب تیسرا دن ہوتا ہے تو سحری کا ٹائم ہے، حضرت امام ابو حنیفہ کی داڑھی مبارک کے جو بال ہیں وہ سفید ہیں۔ تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ جب تیسرا دن آتا ہے تو مسجد کے ایک کونے میں ہے، میری آنکھ لگ گئی، میں تھک گیا کہ میں روزانہ دن کو بھی اور رات کو بھی ایک شخص کو دیکھ رہا ہوں کہ اس کی زندگی کا معمول کیا ہے۔ تو میں تھک گیا، سو گیا۔ جب سحری کے ٹائم میری آنکھ کھلتی ہے، مجھے ہچکیوں کی آواز آتی ہے تو میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ مسجد کی ایک سائڈ پر، مسجد کی ایک کونے میں اپنی داڑھی مبارک کے بال پکڑے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں اور رو رو کر اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں، مولا کائنات میں بہت گناہگار انسان ہوں، میں بہت سیاکار انسان ہوں، میرے مولا تجھے میرے ان سفید بالوں کا واسطہ رب کائنات، میرے جو گناہ ہیں انہیں معاف فرما دے۔ وقت کا امام ہے امام ابو حنیفہ، لیکن معمول زندگی کا یہ ہے کہ دن رات، دن کو فتاوی نویسی کا کام کیا، علماء بلکہ ائمہ جو بعد میں ائمہ بنے ہیں یا ان کے دور میں بھی بنے ہیں، وہ بھی آپ کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، وہ بھی آپ کا درس سنا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود اپنے رب کو راضی رکھتے ہیں، التجا کرتے ہیں، مولا کائنات میں بڑا گناہگار ہوں، میرے گناہوں کو تو معاف فرما دے۔ تو جب ہم ان لوگوں کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو پھر اپنی زندگی کی طرف دیکھیں کہ ہماری زندگی اور ان کی زندگیوں میں کتنا بڑا فرق ہے۔ ان لوگوں کو قیامت کا کتنا خوف تھا، کتنا ڈر تھا، جب قیامت کا خیال آتا تھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ لیکن آج ہم ان ساری چیزوں سے مرحوم ہو گئے ہیں۔ تو جب رب کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کے سامنے قیامت کا یہ منظر پیش کیا تو صحابہ کرام نے آپس میں جو گفتگو کیا کرتے تھے، ایک دوسرے سے بات کر کے مسکرایا کرتے تھے، تو وہ بھی صحابہ کرام کی رہ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مکان سے گزر رہے تھے تو چند نوجوان وہاں کھڑے تھے اور
اونچی آواز سے ہنس رہے تھے۔ اللہ کے نبی ان کے پاس جاتے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں جنت کی بشارت مل گئی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں جنت کی بشارت نہیں ملی ہے تو پھر اتنی خوشی کیوں منا رہے ہیں؟ پھر کس چیز نے اس بات پہ ابھارا ہے آپ کو کہ جس کو قیامت کی یاد آتی ہے، جو آخرت کو یاد کرتا ہے، جو آخرت کی سوچتا ہے، پھر وہ ہنسا تو نہیں کرتا بلکہ پھر تو وہ رویا کرتا ہے۔ تو تمہیں کس نے بشارت دے دی ہے جنت کی؟ تو صحابہ کا بھی یہی معمول تھا کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ اکرام کے سامنے آخرت کے احوال کو بیان فرمایا کہ تمہیں جو نامہ اعمال ہے کل قیامت والے دن ایسے دیا جائے گا، میزان پہ تمہارے اعمال کو ایسے تولا جائے گا، کٹھن وقت ہے، تو صحابہ اکرام غمزدہ ہو جاتے ہیں، روتے ہیں، ہنسنا چھوڑ دیا، مسکرانا چھوڑ دیا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے غلاموں کو خوشخبری ارشاد فرمائی کہ ہے میرے غلاموں، یہ ساری چیزیں ہیں لیکن ان لوگوں کے لیے اچھائی ہے جو دنیا کی زندگی کو عارضی زندگی سمجھ کر کل قیامت کی تیاری کرتے ہیں اور حلال اور حرام کی پہچان رکھتے ہیں، تو اللہ رب العزت کل قیامت والے دن انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اور رب کے رسول نے فرمایا کہ میرے غلاموں، آپ کے علاوہ بھی بہت ساری مخلوق ہے، جنات ہیں، شیاطین ہیں، اللہ رب العزت ان کو جہنم میں پھینکے گا جو شر پھیلاتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ اور پھر رب کے رسول نے فرمایا، آپ نے فرمایا آپ کے علاوہ اور ان کے علاوہ، جنات اور شیاطین کے علاوہ ایک مخلوق اور بھی ہے، رب کے رسول نے فرمایا جسے یاجوج ماجوج کہا جاتا ہے۔ تو جس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے غلاموں سے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ فقط انسانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ شیاطین کو بھی جہنم میں پھینکا جائے گا، یہ جتنی بھی اور مخلوقات ہیں ان کو بھی جہنم میں پھینکا جائے گا، تو پھر صحابہ اکرام کو یوں سمجھیں آپ کہ صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تسلی دی کہ میرے غلاموں پریشان نہ ہو، تمہارا تو کل قیامت والے دن اٹھنا میرے ساتھ ہی ہوگا۔ تو جس کا اٹھنا میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا اس کو کل قیامت والے دن کسی بات کی فکر نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس بات کی ضرور فکر ہونی چاہیے کہ یہ اس دعوے پر کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم میلاد منا لیتے ہیں، ہم کسی دربار پہ چلے جاتے ہیں، ہم صدقہ و خیرات کر لیتے ہیں، ہم محفل نعت سجا لیتے ہیں، تو قیامت نے ہمیں کیا کہنا ہے؟ یہ اتنی آسان بات نہیں ہے۔ قیامت کا منظر بہت مختلف ہے، وہاں یہ چیزیں اپنی جگہ ثواب کا کام ہے، لیکن جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس امت کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے، اس امت کی تربیت ارشاد فرمائی ہے، اور جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول مبارک رہا ہے، جب تک اس کے مطابق انسان نہیں چلے گا تو یہ تو ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں۔ اللہ کے نبی کی نسبت کل قیامت والے دن انسان کو بچائے گی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت لیے اور اس دعوے کے ساتھ ہم جائیں تو رب کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تو ہمیں قیامت والے دن پہچانے ہی نہیں کہ یہ تو میرا امتی ہی نہیں ہے، تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ تو لہٰذا یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن پھر بھی رب کائنات کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو زندگی کا معمول مبارک ہے اور اسوہ حسنہ ہے، اس کو سامنے رکھنا چاہیے اور اس کو سامنے رکھ کر ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ میں آخر میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ یوں تو بہت سارے واقعات ہیں کہ کل قیامت والے دن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو عذاب کے
حوالہ سے ارشاد فرمایا ہے، بہت سارے واقعات ملتے ہیں۔ ہماری جو زندگی ہے اس کو اگر دیکھا جائے اور ہماری زندگی کا جو طور طریقہ ہے اس کو دیکھا جائے، اب رب کے نبی کی ایک حدیث مبارکہ یہ بھی ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کا تو کوئی دین ہی نہیں ہے۔ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ وہ اس پر محدثین نے بہت گفتگو فرمائی ہے، لیکن جو حدیث مبارکہ کا ظاہر ہے، جو ظاہری الفاظ مبارک ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے، فقہائے امت نے اس پہ بہت گفتگو فرمائی ہے، لیکن رب کے پیارے نبی علیہ السلام نے تو ارشاد فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا اس کا دین ہی نہیں ہے۔ تو کل قیامت والے دن سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ نماز کے بارے میں۔ تو جو شخص نماز نہیں پڑھتا، حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب کوئی نماز چھوڑ دیتا تھا تو لوگ حیرت کرتے تھے کہ یہ کتنا بڑا بدبخت ہے کہ اس نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ آج تو کوئی مسجد کی طرف آتا ہے تو حیرت ہوتی ہے، بڑا نیک ہو گیا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ ساری نسبتیں ایک طرف ہیں۔ رب کے پیارے نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام کے سامنے اور حدیث مبارکہ قبر کا عذاب، معاشر کی سختیاں، یہ اس لیے فقط بیان کی ہیں کہ یہ میری امت سنے گی، یہ چیزیں دیکھے گی۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے پیارے پیارے ارشادات مبارک جب ان کے سامنے آئیں گے تو ان کے دل میں خوف پیدا ہوگا۔